امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں. دیکھیے صبح بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے صبح صادق اور صبح کاذب. صبح بھی دو قسم کی، ایک جھوٹی صبح ہے، ایک سچی صبح ہے. روزانہ یہ دونوں صبح آتی ہیں، صبح کاذب بھی آتی ہے اور صبح صادق بھی آتی ہے. کبھی اس پر ہم نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ جانتے امیٹیشن جویلری عورتوں کو بھی منع ہے. ہاں پلاسٹک کے اور اس قسم کے جو ہے دھات پلاسٹک وغیرہ کے جو جویلری آتی ہے وہ عورتیں پہن سکتی ہیں، پلاسٹک کے بالی پلاسٹک کے. لیکن یہ جو آرٹیفیشل امیٹیشن جویلری جو آتی ہے اس کی اجازت عورتوں کو بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نقلی ہے، اصلی نہیں. اس میں جھوٹ ہے. دور سے دیکھنے والا دیکھ کر سوچے گا کہ یار یہ تو اتنا سونا پہن کر کے آ گئی، لیکن وہ ہوتا سونا نہیں، دھوکے والی بات ہوتی ہے. اس لیے اسے منع کیا. عورتیں بھی نہیں پہن سکتی اس کو. آج کل تو مردوں کا حال کیا کہنا. کیا کسی ہیرو کو دیکھ لیا یہاں چین والا کچھ پہننے کا اور پتھر والا ہاتھ میں لٹکا کر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں آج کل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عاشق صادق، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے دعوے میں سچائی کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس ثبوت؟ زبانی جمع خرچ کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اور جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ زبان سے سچے ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ان کا پورا وجود ان کے سچے عاشق رسول ہونے کی دلیل پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نام پر لوگوں کو دینے کے لیے ابھارا. سب نے اپنے اپنے حساب سے لا کر کے پیش کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنا کل اثاثہ لے کر آئے، یہاں تک کہ اپنا کرتا اور ساری چیزیں، اور آپ نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا. یہ پہن کر کے آپ آئے، سب کچھ لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. اور آپ جانتے ہیں جو کچھ اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، فاروق اعظم نے عرض کیا، لیکن مجھے جو سمجھانا ہے بس اس کو آپ سمجھ لو. ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے اور ہم پوچھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے، امیر المؤمنین کیا آپ کو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی؟ جب آپ نے سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا تو کل مارکیٹ میں جا کر کے بزنس کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس تو کیپیٹل ہے ہی نہیں. سب کچھ تو دے دیا حضور کو آپ نے. آپ کے بیوی بچوں کو پالیں گے کیسے؟ گھر کے اخراجات چلائیں گے کیسے؟ تو قربان جائیے ان کا جواب آئے گا. اے اعتراض کرنے والے سن، مانتا ہوں کہ ابو بکر کے پاس مال نہیں ہے، لیکن ابو بکر اتنا سچا ہے کہ کل مارکیٹ میں خالی کھڑا ہو جائے اور کہے مجھے مال چاہیے کاروبار کرنے کے لیے، تو ابو بکر کے سچے ہونے پر لوگ لاکھوں کا مال یوں ہی تجارت کے لیے دے دیں گے. یہ ایک مارکیٹ کے اندر ویلیو ہے، مارکیٹ کے اندر اپنی پہچان ہے، اور مارکیٹ کے اندر اپنا وقار ہے. آج مسلمانوں کو آدمی ادھار پہ مال دیتا ہے ویلیو مسلمان کی ہے، اہمیت مسلمان کی. سوچ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ اس وصف کو اختیار کرنے کی بنیاد پر بڑھتے ہوئے اسلام کے سیلاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکی. اور آج ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ، اس کے بغیر کچھ بھی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں،
عرض کرنے کا منشا یہ ہے سچائی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اور یہ یاد رکھنا اللہ نے قسمت میں جتنا لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ سچ کے ذریعے ملے گا تو سکون کی دولت ملے گی، اور جھوٹ کے ذریعے ملے گا تو دل کے اندر اطمینان قطعی طور پر نہیں رہے گا۔ مسلمانوں، ہم اپنی پہچان ایک سچے انسان کی طرح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہ وصف اختیار کر لیا تو اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔